مزایا شام سعید صاحب کتنے دن ہو گئے ہیں سمرا نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہ تو کھانا کھایا ہے نہ تو کوئی بات کی ہے۔ منصر سعید نے اسپردگی سے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ سعید صاحب نے کافی کا کپ میز پر رکھ دیے ہیں۔ میں پرسوچ نظروں سے بیوی کی جانب دیکھا اور اٹھ کر ان برابر آ کر بیٹھ گئی۔ ریحانہ اس کو کچھ وقت دو بہت ہی بڑے شاک سے گزرے ہیں۔ 3 سال منگنی کا یوں اچانک ختم ہو جانا محمول بات ہے۔ بس تم ہمت مت ہارو، پھر آئل کی بوتل کی آئے۔ سمرا تم نیچے کش پر بیٹھ جاؤ۔ ریحانہ بس تم ہمت رکھو اور اس کو بھی ہمت دلاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ متانت سے بولی۔ ہو ریحانہ نے ایک لمبی صد عبری آپ ٹھیک ہیں کہہ رہی مگر مجھ سے بیٹی کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ بات بھی تو نہیں رہ گئی، جاری ہے، بات بھی کرے گی، لیکن ابھی وہ جیسے ہے ویسے ہی رہنے دو۔ سعید صاحب نے بیوی کے کندھے پر نرمی سے بات رکھتے ہوئے کہا۔ سمرا ریحانہ اور سعید کی اکلوتی بیٹی تھی اور سمرا کے سر پر لگانا شروع کر دیا۔ امی یہ خوش پروفیشن کے اعتبار سے بینکر تھے، 3 سال قبل اس کی منگنی، اس کی پسند یا اس کے گولک فیصل سے تھی۔ پائی دونوں خاندان خوش تھے، جلدی شادی کی تیاری شروع ہونے والی تھی کہ اچانک ہی فیصل بنا کچھ بتائے USA چلا گیا اور وہاں پہنچ کر بذریعہ فون سمرا کو بتا دیا کہ وہ اب اس کا انتظار نہ کرے کیونکہ وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ گرین کارڈ کے وصول کے لیے اس کو وہیں شادی بھی کرنی ہوگی۔ فیصل کے گھر والے وہ مسکرائے۔ سمرا کی بات بالکل شک اور رکی ہوئی رہی۔ فیصل کے گھر والے جہاں شرمندہ تھے بیٹھے اس کی حرکت پر، وہ وہاں انہیں بہت دکھ تھی۔ وہاں سمرا جیسے اچھے لڑکے اور ان کی بیویوں نے بنے گئے۔ سمرا کے والدین کے لیے بھی یہ خبر ہم دھماکے سے کم نہیں تھی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے ان کے لیے مسئلہ سمرا کی خاموشی تھی۔ جب سے اس نے ریاض کر دیا کہ سارا دن کمرے میں بند رہتی ہے تو کھانا پہلے بھی کم کھاتی تھی، مگر اب تو سارا دن کافی ہی میگی اور ایک ہی ثلاثی سی یا 2 بسکٹ پر گزارا ہو جا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ سمرا اماں بھی ہمیشہ ڈابر آملہ۔ محمد علی لاہور مری ایک خوبصورت شہر ہے جہاں مختلف علاقوں سے لوگ گھومنے آتے ہیں۔ ارد گرد کے علاقے جہاں پہاڑ اور بڑے درخت ہیں، وہاں کئی قسم کے جانور رہتے ہیں اور بندروں کے خاندان بھی وہاں بڑی تعداد میں ہیں۔ ان میں ایک بندر بہت ہی لالچی اور شرارتی تھا۔ اس کا ایک پسندیدہ مشغلہ کھانا تھا اور چیزیں چوری کرنا تھا۔ شروع میں اس بندر نے ایک ہی دن میں اپنے پڑوسی گلہری کا ذخیرہ کیا اور اس کا کھانا چرایا اور پھر وہ آہستہ انسانوں سے بھی کھانا چھیننا شروع کر دیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک سڑک کی دوسری جانب پھونکے ہوئے خوبانیوں سے ڈھے ہوئے درخت پر پڑے ہوئے اس کے منہ پر پانی بھر گیا اور اس
اس نے بے صبر سے اپنے ہونٹ چاٹے۔ سڑک کے دوسری طرف جانے کے لیے اس نے ایک چلتی ہوئی گاڑی پر چھلانگ لگائی اور گرتے گرتے بچ گیا۔ پھر گاڑی سے چھلانگ لگاتے ایک درخت کی ٹہنی سے جھولتا ہوا ایک درخت کے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگاتا ہوا خوبانیوں کے درخت پر جا پہنچا۔ وہ خوبانیاں محمد علی لاہور مری ایک خوبصورت شہر جہاں مختلف علاقوں سے لوگ گھومنے آتے ہیں اور ارد گرد کے علاقے پر پہاڑ اور بڑے درخت ہیں۔ وہاں کئی قسم کے جانور رہتے ہیں اور یہاں بندر کے خاندان بھی رہتے ہیں بڑے تعداد میں۔ ان میں ایک ہی بندر بہت ہی لالچی اور شرارتی تھا۔ اس کا ایک پسندیدہ مشغلہ کھانا اور چیزیں چوری کرنا تھا۔ چوری چوری میں اس بندر نے ایک دن اپنے پڑوس گلہریوں کا ذخیرہ کیا۔ محمد علی لاہور مری ایک خوبصورت شہر ہے جہاں مختلف علاقوں سے لوگ گھومنے آتے ہیں۔ ارد گرد کے علاقے جہاں پہاڑ اور بڑے درخت ہیں وہاں کئی قسم کے جانور رہتے ہیں اور بندروں کے خاندان بھی وہاں بڑے تعداد میں ہیں۔ ان میں ایک بندر بہت ہی لالچی اور شرارتی تھا۔ اس کا ایک پسندیدہ مشغلہ کھانا تھا اور چیزیں چوری کرنا تھا۔ شروع میں اس بندر نے ایک ہی دن میں اپنے پڑوسی گلہری کا ذخیرہ کیا اور اس کا کھانا چرایا اور پھر وہ محمد علی لاہور مری ایک خوبصورت شہر ہے جہاں مختلف علاقوں سے لوگ گھومنے آتے ہیں۔ ارد گرد کے علاقے جہاں پہاڑ اور بڑے درخت ہیں وہاں کئی قسم کے جانور رہتے ہیں اور بندروں کے خاندان بھی وہاں بڑے تعداد میں ہیں۔ ان میں ایک بندر بہت ہی لالچی اور شرارتی تھا۔ اس کا ایک پسندیدہ مشغلہ کھانا تھا اور چیزیں چوری کرنا تھا۔ شروع میں اس بندر نے ایک ہی دن میں اپنے پڑوسی گلہری کا ذخیرہ کیا اور اس کا کھانا چرایا اور پھر وہ آہستہ آہستہ انسانوں سے بھی کھانا چھیننا شروع کر دیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک سڑک کے دوسری جانب پھونکے ہوئے خوبانیوں سے ڈھکے ہوئے درخت پر پڑی۔ اس کے منہ پر پانی بھر گیا اور اس نے بے صبر سے اپنے ہونٹ چاٹے۔ سڑک کے دوسری طرف جانے کے لیے اس نے ایک چلتی ہوئی گاڑی پر چھلانگ لگائی اور گرتے گرتے بچ گیا۔ پھر گاڑی سے چھلانگ لگاتے ایک درخت کی ٹہنی سے جھولتا ہوا ایک درخت کے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگاتا ہوا خوبانیوں کے درخت پر جا پہنچا۔ وہ خوبانیاں محمد علی لاہور مری ایک خوبصورت شہر جہاں مختلف علاقوں سے لوگ گھومنے آتے ہیں اور ارد گرد کے علاقے پر پہاڑ اور بڑے درخت ہیں۔ وہاں کئی قسم کے جانور رہتے ہیں اور یہاں بندر کے خاندان بھی رہتے ہیں بڑے تعداد میں۔ ان میں ایک ہی بندر بہت ہی لالچی اور شرارتی تھا۔ اس کا ایک پسندیدہ مشغلہ کھانا اور چیزیں چوری کرنا تھا۔ چوری میں اس بندر نے ایک دن اپنے پڑوس گلہریوں کا ذخیرہ کیا۔ پھوپھی دوسرے شہر سے اپنے بچوں شان اور فائزہ کے لیے ساتھ ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی کاشف اور علیزی کی عمر کے تھے۔ ایک دن بچوں نے دادی سے کہانی سنانے کی فرمائش تو وہ راضی ہو گئی۔ شان بولا، نانی کوئی بھوت کی کہانی مت سنانا کہ مجھے بڑا خوف آتا ہے۔ بھوتوں کی کہانی سے یہ سننا تھا کہ کاشف کی کہاں کھڑی ہو گئی۔ ایک شرارتی اور مسکراہٹ اس کی لبوں پر اور آنکھوں پر ایک ہی چمک سی آ گئی۔ علیزی سے اسے منعکس نظروں سے دیکھنے کے لیے کہانی ختم ہونے کے بعد علیزی نے کاشف سے کہا، لگتا ہے یہ تم شان کو بھوت پر انگلی لگتی ہے۔ بولا، آہستہ۔ پھوپھی دوسرے شہر سے اپنے بچوں شان اور فائزہ کے لیے ساتھ
इनके घर आई हुई थी। वो दोनों बहन भाई काशिफ और अली जी के उम्र के थे। एक दिन बच्चों ने दादी से कहानी सुनाने की फरमाइश तो वो अर्जी हो गई। शान बोला, नानी कोई भूत की कहानी मत सुनाना कि मुझे बड़ा खौफ आता है। भूतों की कहानी से ये सुना था कि काशिफ की कहाँ खड़ी हो गई। एक शरारती और मुस्कुराहट इसकी लबों पर और आंखों पर एक ही चमक सी आ गई। अली जी से इसे उन्हें किस नज़रों से देखने के लिए कहानी ख़त्म होने की बाद अली जी ने काशिफ से कहा, लगता है ये तुम शान को भूत पर उंगली लगती है। बोला, आस्था